بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصف شعبان کی شب حضرت جبریل امین میرے پاس آئے۔ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اقدس آسمان کی طرف اٹھائیں۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، بشرط یہ کہ وہ جادوگر نہ ہو، کاہن نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، عادی شرابی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی اس وقت تک بخشش نہیں فرماتا جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ رات کا چوتھائی حصہ گزر جانے کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام پھر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اقدس آسمان کی طرف اٹھائیں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں اور پہلے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا ہے، خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات کو رکوع کیا۔ دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا تھا، خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات میں سجدہ کیا۔ تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا تھا، خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات میں دعا کی۔ چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا تھا، خوشی ہو ان کے لیے جو اس رات میں ذکر کرنے والے ہیں۔ پانچویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، خوشی ہو اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس رات میں رویا۔ چھٹے دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، اس رات میں تمام مسلمانوں کے لیے خوشی ہو۔ ساتویں دروازے پر فرشتہ ندا دے رہا تھا، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی آرزو اور طلب پوری کی جائے۔ جبکہ آٹھویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، کیا کوئی معافی کا طلبگار ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل امین سے پوچھا، یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا، اول شب سے طلوع فجر تک۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رات میں دوزخ سے رہائی پانے والوں کی تعداد بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہے۔ روایات میں آتا ہے، فرشتوں کے لیے آسمان میں 2 راتیں عید کی ہیں، جس طرح زمین پر مسلمانوں کے لیے 2 دن عید کے ہیں۔ فرشتوں کی عید کی راتیں شب براءت اور شب قدر ہیں۔ مسلمانوں کی عیدوں کے دن ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ فرشتوں کی عیدیں رات میں اس لیے رکھی گئی ہیں کہ وہ سوتے نہیں ہیں، جبکہ مسلمانوں کی عیدیں دن میں اس لیے رکھی گئی ہیں کہ وہ سوتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں، اس میں حکمت الہی یہ ہے کہ شب برات کو ظاہر کر فرما دیا اور شب قدر کو پوشیدہ رکھا۔ شب قدر رحمت، بخشش اور جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس لیے پوشیدہ رکھا کہ لوگ اس پر تکیہ نہ کر لیں اور اعمال صالحہ سے غفلت نہ برتیں، جبکہ شب برات کو اس لیے ظاہر کر دیا کہ یہ رات حکم اور فیصلے کی رات ہے، یہ رات خوشی اور غمی کی رات ہے، رد و قبول کی رات ہے، رسائی اور نارسائی کی رات ہے۔ کسی کو اس میں سعادت نصیب ہوتی ہے، کسی کو شقاوت، کسی کو جزا دی جاتی ہے، کسی کو رسوا کیا جاتا ہے، کسی کو سرفراز کیا جاتا ہے، کسی کو سرنگون کیا جاتا ہے، کسی کو اجر دیا جاتا ہے، جبکہ کسی کو جدا کیا جاتا ہے۔ بہت سے کفن دھوئے ہوئے تیار رکھے ہوتے ہیں، لیکن کفن پہننے والے اپنی لا علمی اور غفلت کی بدولت بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی قبریں کھدی ہوئی تیار ہوتی ہیں اور قبروں والے خوشی میں مگن غفلت میں پڑے ہوتے ہیں۔ بہت سے چہرے ہنستے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی ہلاکت کا وقت بہت قریب ہوتا ہے۔ بہت سے مکانوں کی تعمیر تکمیل کے قریب ہوتی ہے،
لیکن صاحب مکان موت کے قریب ہوتا ہے۔ بہت سے بندے ثواب کے امیدوار ہوتے ہیں لیکن ناکامی ان کو اٹھانی پڑتی ہے۔ بہت سے لوگ جنت کا یقین رکھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن دوزخ کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے بندوں کو وصل کا یقین ہوتا ہے لیکن فراق کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ عطا کے امیدوار ہوتے ہیں اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ حکومت کی آس لگائے ہوتے ہیں اور انہیں ہلاکت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ روایات میں آتا ہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نصف شعبان کی شب کو اپنے مکان سے باہر نکل رہے تھے۔ ان کے چہرے سے اس وقت ایسا ظاہر ہو رہا تھا جیسے انہیں قبر میں دفن کر دیا گیا تھا اور وہ اس سے باہر نکل کر آئے ہیں۔ آپ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ فرمانے لگے، خدا کی قسم، جس شخص کی کشتی بیچ سمندر میں ٹوٹ گئی ہو اس کی مصیبت میری مصیبت سے کٹھن نہیں ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے اپنے گناہوں کا تو یقین ہے لیکن میری نیکیاں خطرے میں ہیں، پتہ نہیں وہ قبول ہوتی ہیں یا میرے منہ پر دے ماری جاتی ہیں۔